حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين۔ قبلے کی طرف منہ کر جب نماز کو عملی طور پہ شروع کیا جائے تو سب سے پہلے انسان کو اپنا رخ قبلے کی طرف کرنا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ اپنے چہرے جو ہے وہ قبلے کی طرف جو ہے وہ کرو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب نماز کے لیے کھڑے ہو تو اچھی طرح وضو کرو اور پھر قبلے کی طرف منہ کرو اور پھر اللہ اکبر کہو۔ تو قبلے کی طرف منہ کرنا یہ نماز میں لازم اور ضروری ہے اور رکن ہے۔ قبلے کی طرف منہ کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے بھی عطا فرمایا ہے۔ یہ جو قبلے کی طرف منہ کرنا ہوتا ہے اس میں یاد رکھ لیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مشرق اور مغرب کے درمیان قبلہ ہے۔ اس حدیث کا معنی اور مفہوم یہ ہے کہ قبلہ جس سمت میں ہوتا ہے اس سمت کی طرف، اس جہت کی طرف منہ کرنا ضروری ہے۔ جس طرح کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں رہتے تھے تو مدینہ مکہ سے شمال کی جانب تھا، تو جنوب کی طرف جب منہ کیا جاتا تھا تو قبلے کی طرف بنتا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مشرق اور مغرب کے درمیان جو سیدھا ہے یہ قبلہ ہے، یعنی انسان اس سمت پہ منہ کر لے جس طرف قبلہ بنتا ہے، تھوڑا سا ادھر ہو جائے تھوڑا سا ادھر ہو جائے تو اس سے فرق نہیں پڑے گا، بس اس سمت کا خیال رکھنا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا بھی حکم یہ ہے فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ کہ اس سمت میں اپنا منہ کرو، اس لیے کہ قبلہ تو بہت دور ہو سکتا ہے، اور جو انسان ہزاروں میل دور موجود ہے وہ تھوڑا سا بھی 1 سینٹی میٹر یا 1 ملی میٹر سائڈ پہ ہوگا تو آگے جا کے تو بہت ہی دور اس کا منہ ہو گیا ہوگا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کسی کے اوپر کوئی مشکل نہیں ڈالی ہے، فرمایا فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ کہ جس سمت میں قبلہ ہے اس طرف جو ہے وہ منہ کیا جائے۔ تو یاد رکھ لیں، نماز میں، فرض نماز میں قبلے کی طرف منہ کرنا لازم ہے، ضروری ہے، اللہ کا بھی حکم ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی حکم ہے۔ ہاں ایک بات ذہن میں رکھ لیں کہ فرض نمازوں کے علاوہ جو نفل نماز ہوتی ہیں اس میں انسان کو اجازت ہے کہ نماز کے شروع کرتے وقت قبلے کی طرف منہ کر لے، اور پھر جو ہے وہ نماز، باقی نماز جو ہے قبلے کی طرف سے منہ کہیں اور بھی ہو جائے تو جائز ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نفل نماز اپنی سواری پہ پڑھ لیتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر کرتے اور سفر کے دوران نفل نماز پڑھنا چاہتے تو اپنی سواری کا قبلے کی طرف منہ کرتے اور اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کر لیتے، پھر جہاں بھی آپ کی سواری آپ کو لے کے جا رہی ہوتی آپ نماز پڑھتے رہتے۔ تو نفل نماز سواری پہ چلتے ہوئے پڑھی جا سکتی ہے، بس شروع میں قبلے کی طرف منہ کر لیں اور پھر جو ہے وہ کہیں بھی منہ ہو جائے۔ یہ ہے قبلے کی طرف منہ کرنے کا حکم۔ اگر انسان کسی ایسی جگہ پہ موجود ہے کہ اسے قبلے کا پتہ نہیں ہے کہاں ہے، تو اپنی طرف سے پوچھ کے، سرچ کر کے، کسی طرح کوشش کر کے نماز پڑھ لے، بعد میں اگر پتہ چلے کہ ہو قبلہ تو کہیں اور تھا تو اس کی نماز قبول ہو جائے گی، کیونکہ اس نے اپنی طرف سے کوشش کی ہے کہ قبلہ اس طرف ہے یا اس طرف ہے۔ جب انسان کوشش کر کے صحیح کرنے کی کوشش کرے گا، بعد میں پتہ چلا کہ صحیح نہیں ہے، تو اس کی نماز جو ہے وہ صحیح ہوگی اور اس کے دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جان بوجھ کے فرض نماز میں قبلے سے منہ نہیں پھیرا جا سکتا ہے، اور یہ نماز میں ضروری اور لازم ہے۔ اور اسی طرح قبلے کی طرف منہ کرنے میں اس بات کو بھی ذہن میں رکھ لیجئے کہ انسان اپنا چہرہ بھی قبلے کی طرف کرتا ہے، اور اسی طرح جو پاؤں ہوتے ہیں انسان اپنے پاؤں کو بھی سیدھا قبلے کی طرف کرنے کی کوشش کرے۔ نہ یہ ہے کہ پاؤں کی ایڑیاں پیچھے اندر کو جا رہی ہوں اور انگلیاں جو ہے وہ باہر کو نکل رہی ہوں، یہ درست نہیں ہے۔
کوشش کریں کہ اپنے پاؤں کو بھی سیدھا جو ہے سیدھا کیا جائے، ایڑیوں کو تھوڑا سا باہر نکالا جائے اور انگلیوں کو سیدھا جو ہے وہ قبلے کی طرف کیا جائے۔ یہ بھی قبلے کی طرف ہونا جو ہے وہ ضروری ہوتا ہے۔ اور انسان جب نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو کوشش اس کی یہ ہونی چاہیے کہ جتنا اس کی جسامت ہے چوڑی اتنا ہی پاؤں کو کھولے، نہ تو پاؤں کو بالکل جو ہے وہ تنگ کر لے، آپس میں بالکل جوڑ لے، اور نہ ہی پاؤں کو جو ہے وہ اپنی جسامت سے زیادہ کھول لے، بلکہ جتنے چوڑے اس کے کندھے ہیں اس کے برابر جو ہے انسان کو پاؤں کھول کے اسی طرح جو ہے وہ قبلے کی طرف انگلیاں سیدھی کر کے جو ہے وہ تب جو ہے نماز کو جو ہے وہ شروع کرنا ہوتا ہے۔